توحید کے بارے میں بس اللہ ہے قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کی صفات ازلی ہے، ابدی ہے۔ بہار شریعت میں پتہ سمجھانے کے لیے یہاں کیا لکھا، فرمایا کہ یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی بلا تشبیہ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اس پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی صفات نامخلوق ہے، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی وہ پہلے نہیں تھی، اللہ تھا، اللہ کی صفات تھی۔ اللہ کے بارے میں مشرکین تفسیر مظری میں ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ بندے آئے، انہوں نے کہا جناب اللہ ہے تو آپ کہتے اللہ ہے، اللہ کا نسب بیان کریں۔ دیکھو اللہ کا کہ نسب بیان کرو، مطلب نسب شجرہ نسب جس کو کہتے ہیں، میں، میرا ابا، میرا دادا، میرا پردادا۔ تو حضور نے فرمایا چلو دس دے تو آنو جی ہونے دس دے تے حضور علیہ السلام نے جبریل آ گئے، رب نے فرمایا محبوب انہوں قل ہو اللہ پڑھ کے سناؤ، قل ہو اللہ پڑھ کے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جدو سنائی تو کہنے لگے جی جہاں تو نسب نہیں ہے، کہا گیا کہ وہ اللہ ہے، نسب سے پاک ہے تو اللہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ ہے، بس وہ اس معاملے سے نسب والے معاملے سے، ماں پیو والے معاملے سے تو پاک ہے۔ اب یہودی آگے کہا جی ہماری کتابوں میں تعریفات ہے اللہ کی، وہ آپ بیان کریں۔ جبریل پھر آگے فرمایا محبوب ان کو قل ہو اللہ پڑھ کے سناؤ، آئیں بائیں شائیں کہاں ماننا تھا۔ حضور نے فرمایا سناؤ تو آجی کتاب میں کوئی شے ہے، نو کر کے پرا ہو گئے۔ تیسرے بندے آگے، حضور پر سوال ہو رہا ہے، تیسرے بندے آگے، یا رسول اللہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، آپ نے فرمایا ہاں بالکل بنایا۔ فرشتیاں نے نور سے بنایا، فرمایا ہاں بنایا۔ آپ کہنے لگے آسمان کو دھوئیں سے بنایا، مطلب آسمان پتہ نہیں یہ دھوئیں سے بنا ہے، یہ آسمان ہے دھوئیں سے بنا ہے، دھوئیں سے، آسمان دھوئیں سے بنا ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل یہ زمین ہے، فرش ہے جو یہ پانی کی جھاگ سے بنا ہے۔ جیرے واسطے لڑ دے اللہ، یہ جھاگ سے بنا ہے، پانی کی جھاگ سے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ جھاگ سے بنا ہے۔ تو کہا پھر اب بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھو گل کتھے لے کے جاندے معاذ اللہ۔ جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے کیا، فرشتوں کو نور سے کیا، آسمان کو دھوئیں سے کیا، مٹی کو جھاگ سے پیدا کیا، تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، سارے آگ چھٹو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جبریل پھر آ گئے، محبوب انہوں کو اللہ پڑھ کے سناؤ، وہ اللہ ہے۔ وہ کہنے لگے یہاں تو کوئی ایسا مطلب لم یلد ولم یولد ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں بس وہ اللہ ہے تو اللہ ہی ہے، اور کیا مانگتے ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اب دیکھیں یہ جو دہریہ ہے، یہ دہریہ فتنے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں پیدا ہوا، اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ لوگوں نے کہا اے بدبختہ تو کافر ہو جائے گا، اللہ کے پہلے اللہ ہی تھا، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں تم مطمئن کرو اللہ کے پہلے کیا تھا۔ اب علماء خاموش، علماء کہتے بدبخت یہاں خاموشی بنتی ہے، یہاں اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، خاموشی بنتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، کئی تے اپنے امی ابو تو مطمئن نہیں ہوں، تینوں کیوں کریے مطمئن؟ اگر میں نو کر ہی نہیں سکے۔ اگر اللہ ہے تو بتاؤ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھے تو بائیں والے گئے، بائیں دیکھے تو دائیں والے گئے۔ انہوں نے کہا بدبختہ ہے دنیا گلا نہیں کری دیاں، چپ ہے، وہ اللہ ہے، یہاں خاموشی بنتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں بحث تو بنتی نہیں، توحید کے بارے میں کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ کہنے لگا بتاؤ پھر اللہ ہے تو کرتا کیا؟ او نہ کیا ایڈے اچھے جمپ کیوں ماردا ہے بدبختہ، اللہ ہے بس ایمان لیانا، اللہ دے بارے بحث نہیں کرنی۔ حضور نے منع فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ راوی تو بعض لوگ تو انہوں پتہ ہے وہ حدیث مندے ہی نہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کو بندہ آیا نا، کہنے لگا دسو جی سانو اسی کنے با اختیار ہیں تے کنے اسی جڑے ہیں مجبور ہیں، دسو جی۔
आपने फरमाया हुणे तेन मसला समझाने, ऐत भी ना पढ़ी हदीस भी ना पढ़ी। फरमाया एक लत खलो के ते चुक के खलो, उन्हें एक लत ते खलो गया, एक लत चुक ली। आपने फरमाया हुण ये थले रख, ये चुक, उन्हें जदों वो चुकी, आपने फरमाया हुण दोवें चुक के खलो जा। सुभान अल्लाह बनदी सी। जनाब अली पाक ने फरमाया दोनों चुक के खलो, तो कहने लगे जी ऐसे तो नहीं खलो सकते। आपने फरमाया इतने का हम मजबूर हैं, इतने का बाख्तियार है। हुण कोई बंदा कहे इत्थे कुरान तो नहीं पढ़िया, मैं कहो ता घर पूरा होया कि नहीं होया। आए हाय सुभान अल्लाह, कहो प्यार से यार। अब वो बंदा कहता है कि अगर तुम इन तीनों सवालों का जवाब मेरा दे ही नहीं सके है तो मान जाओ कि ये कुछ भी नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है माज़अल्लाह, ये तो दहर है, ज़माना है, ये खुद ही चल रहा है। वो फितनेबाज ने ये फितना खड़ा, उलमा परेशान, अवाम मुसलमान परेशान। अब उसके नाल कई मुश्तंडे छोटे मोटे काले पीले नीले कुत्ते बिल्ले छिले मुच्छे नाल हो गए, इहो जे झूठियां दे नाल बड़े। उन्हें क्या वाह साडा तो कैसा जनाब अली वो क्या कहते हैं उसको लीडर, हमारा क्या लीडर अच्छा है, इसका जवाब ही नहीं कोई देता। मसला चलता चलता इमाम आज़म अबू हनीफा तक पहुँच गया। जब यहाँ मसला पहुंचा, इमाम साहब ने फरमाया भी दिन बनाओ, फलाना दिन रखो, फलाना ग्राउंड रखो, जोर तो बाद का टाइम रखो, मतलब है उन्होंने फरमाया, तो हम आके उसके जवाब देते हैं। टाइम तय हो गया जी, कल मतलब हफ्ता ला लो, हफ्ते वाले दिन जोर तो बाद जी फलान ग्राउंड में, बंदे सारे जोर तो बाद पहुंच गए। इमाम आज़म अबू हनीफा जो टाइम तय था उससे तकरीबन आधा पौना घंटा लेट गए। अब जनाब अली वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, मैदान में खड़ा, देखा तुम्हारा बंदा नहीं आया, मैंने कहा था मेरा कोई जवाब दे सकता ही नहीं, ये खुद ब खुद हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे सकता मेरा, मैंने कहा था आपको पहले ही। अब जो अंदर से मुतमीन थे वो कहते यार नहीं बाबा साडा आएगा सही, इंज हो नहीं सकता, लेकिन क्या करें, इधर से बंदा आता हुआ देखा, उन्होंने कहा यार जरा चुप करो, लगता साईं साडा आ नहीं गया भला। इमाम साहब मैदान विच वो आंदे जनाब अली दाहरिया फितनेबाज जो है वो चढ़ाई कर दी उसने कहा मौलवी तेन पता नहीं है टाइम की पाबंदी होती है, तूने इतना लेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने फरमाया वो अपनी बक बंद करके मैनू भी पूछेगा मैं क्यों लेट होया या अपनी सुनाएगा। लोग क्या हाँ जी इनसे वजाहत लें, पूछिए जी वजाहत लें इनसे क्यों लेट आए हैं। हाँ भाई क्यों लेट हैं। इमाम साहब ने फरमाया तेन पता नहीं मेरा घर जेड़ा दरिया तो पार है। मैं कहा हाँ मुझे पता है। आपने फरमाया मैं अगे दरिया ते आया तो कश्ती कोई नहीं, तो मैं उत्थे परेशान खलो गया ते वेखे मैं बड़े बड़े अजीब नज़ारे उत्थे। तू हुण मैनू दसना सवाल ओदे ते सूफी साहब याद रखना पहले ही रख दिता कि झूठ ना हो जाए। तू हुण मैनू दसी भी इंज हो सकता है। एक आरा आई उन्हें दरखत चीरिया, उन्हें फट्टे बनाए, एक इधरों थोड़ा आया इधरों केला आए, वो ठुकन लग पे जनाबे लिए कश्ती बन गई, कभी इधर जा रही है, आपे चल रही। हुण तू मैनू दस इदा हो सकता है। वो कहने लगा वाह लोको वाह सारे मुसलमान चले, ओए ऐ मौलवी लैके आए हो जिन्होंने गल करन दी चज नहीं, ओए इंज हो सकता आपे थोड़ा आवे, आपे केला होण, आपे आरा चले, आपे फट्टे बनन, आपे ही जनाबे आली वो कश्ती बने, आपे ही चले, ऐ मौलवी लैके आए हो। आपने फरमाया नहीं होता, नहीं हो नहीं सकता ऐसे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने हुण तुहाडी वारी आ गई है, जरा गोडे छड्ड के आपने फरमाया बदबख्ता, और जब एक कश्ती ना खुद बन सकती है ना खुद चल सकती है, बता सारी कायनात खुद कैसे चलती है। सुभान अल्लाह। बंदल गया उन्हें कहा ये की होया, और जिवें पंजाबी च कहंदे मेरा सिर मेरियां जुत्तियां, उन्हें कहा ये की इमाम साहब ने कर दिता। नारे लग गए, मुसलमान तगड़े हो गए। उन्हें कहा लै बई साडे बाबे ने सट ला दी है जख्म वाली जगह से, आ दुख दी। उन्हें कहा हाँ भाई केड़ा सवाल है। उन्हें कहा मेरा एक होर सवाल है। आपने फरमाया ना तू है सवाली, बंदे का पुत बन के मिंबर लवा, मैं उसके उत्ते बवा, तू सवाल कर। मिंबर आ गया, मरता न करता क्या, मिंबर आ गया, इमाम साहब उत्ते बैठ गए। फरमाया कर सवाल। उन्हें कहा मेरा सवाल है बताओ अल्लाह करता क्या है।
آپ نے فرمایا ویسے تو دا مبارک فرمان ہے اپنے محبوب تے درود پڑھدا ہی، لیکن اس ٹائم تے مینوں منبر تے بنا کے عزتاں دتی جاندا تینوں مرود دودھ نو سامنے کھلار کے ذلیل کری جاندا ہی۔ دیکھا جی میرا ایک سوال ہے، وہ مچھی ہے نا پتھر چٹ کے موڑ دی ہے، کہنے لگا میرا ایک اور سوال ہے، بتا امام صاحب فرمان لگے ہوں میں بیٹھا ہاں ہوں تو کری آ سوال ہے، وہ کہنے لگا بتاؤ اللہ ہے تو دیکھتا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ لے کے آ۔ انہوں نے کہا چراغ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تینوں وہ دے نال سمجھ ہونا، چراغ لے کے آ، دیا لے کے آیا، آپ نے فرمایا رکھ اتھے سامنے، تو ادھر کھلو میں ادھر بیٹھا، اتھے جلا۔ جب اس کو دیے کو جلایا آپ نے فرمایا بتا یہ دیا کدھر دیکھتا ہے؟ کہنے لگا یہ کدھر دیکھے گا، یہ تو روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، قرآن نے ایسے طرف کرایا رب نے اپنا، میں زمین و آسمان کا نور ہوں، روشن کرنے والا ہوں، چراغ ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے ہاتھ سے جو دیا جلا اگر یہ سارے پاس سے دیکھ سکتا ہے وہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میرا ایک اور سوال ہے کلیئر کرو۔ فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب نے نیڑے آ، نیڑے آیا اور آ نیڑے آیا، اب گنتی ہوندی تینوں گنتی؟ کہنا ہاں۔ آپ نے فرمایا گن، کہ جی تسی مسئلہ دسو تہاڈا گنتی نال کی کام ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں دیوے دا کوئی نہیں سی۔ اور مسکرا کے آکھو سبحان اللہ، گنتی گن 1 2 3 4 5 6۔ آپ نے فرمایا ٹھہر واپس آ، 6 5 4 2 1۔ آپ نے فرمایا پھر اگے گن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ آپ نے فرمایا بس واپس آ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فرمایا اگے چل، ادھر تو بڑا نا ہسدا پیچھے نو آ۔ وہ کہنے لگا جی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے، ادھر میں کدھر جاؤں، ادھر کو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر بڑا نا ہسدا، ادھر چل، پیچھے ایک تو پیچھے گئے نہ کہ ایک سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں، گنوں کیا؟ آپ نے فرمایا بدبختہ